یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں صرف طیارے نہیں بدل رہے، پوری جنگی سوچ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سوال ہے کہ کس کے زیادہ طیارے ہیں، سوال ہے کہ کون پہلے نظر آئے بغیر حملہ کر سکتا ہے۔ تو کیا سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جہاں اس کی فضائیہ پہلی بار 5th جنریشن سٹیلتھ وارفیئر کے دائرے میں قدم رکھنے جا رہی؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ صرف ایک نئی خریداری نہیں بلکہ خطے کے فضائی توازن میں خاموش مگر گہری تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کی اصل طاقت رفتار میں نہیں، پوشیدگی میں ہوتی ہے۔ وہ دشمن کو اس لمحے حیران کرتی ہے جب ریڈار اب بھی خالی سکرین دکھا رہا ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب اسلام آباد، بیجنگ، نئی دلی اور واشنگٹن سب ایک دوسرے کی فضاؤں کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف طیاروں کی دوڑ نہیں بلکہ یہ اس مستقبل کی دوڑ ہے جہاں جنگ کا فیصلہ شاید پہلی گولی سے پہلے ہی ہو جایا کرے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ایک بار پھر بدلنے جا رہا ہے، مگر اس بار تبدیلی صرف میزائلوں یا روایتی لڑاکا طیاروں کی نہیں بلکہ 5th جنریشن سٹیلتھ وارفیئر کی ہے، یعنی ایسی ٹیکنالوجی جس میں دشمن کے ریڈار سے بچ کر حملہ کرنے کی صلاحیت جنگ کا فیصلہ کن عنصر بن جاتی ہے۔ اور اسی تناظر میں پاکستان کی فضائی حکمت عملی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چینی ساختہ شینیانگ J-35 سٹیلتھ فائٹر کے حصول کے لیے ابتدائی اشتراکاتی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ معاہدے کی مکمل تفصیلات ظاہر نہیں ہوئی، مگر دفاعی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان کو رواں سال کے اختتام تک J-35 کے ابتدائی طیارے مل جائیں گے۔ چائنا مارننگ پوسٹ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوگا جن کے پاس 5th جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹس موجود ہوں گے۔ اس وقت خطے میں انڈیا کے پاس تعداد کے لحاظ سے زیادہ جدید 4.5 جنریشن طیارے موجود ہیں، جن میں فرانسیسی اور روسی ساختہ جنگی طیارے شامل ہیں، مگر سٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی میں وہ ابھی بھی پیچھے سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو صرف ایک خریداری نہیں بلکہ فضائی طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ سٹیلتھ فائٹر جیٹس صرف رفتار یا ہتھیاروں کی وجہ سے اہم نہیں ہوتے بلکہ ان کی اصل طاقت دشمن کے ریڈار سے پوشیدہ رہ کر کارروائی کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی وہ اہداف کے قریب پہنچ سکتے ہیں، فضائی دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں اور پہلے حملے میں برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں گزشتہ سال کی جنگی صورتحال بھی بہت اہم ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایک سال پہلے جب بھارت نے بڑے فضائی دباؤ کی کوشش کی تو پاکستان نے چینی ساختہ طیاروں اور پھر اپنے J-17 تھنڈر اور چینی ساختہ میزائل سسٹم کی مدد سے اس کا مقابلہ کیا۔ اب اسی تجربے کے بعد پاکستان اپنی فضائی قوت کو مزید جدید بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اسی پریس کانفرنس میں طارق غازی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے جدید صلاحیتوں کے حصول کی بنیاد رکھی۔ ان صلاحیتوں میں صرف J-35 شامل نہیں بلکہ اضافی چینگڈو J-10C طیارے، اپ گریڈڈ J-17 تھنڈر ہے، اور لانگ رینج پریسیشن ویپن سسٹم بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اب یہاں پہ لانگ رینج پریسیشن ویپن کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہوتے ہیں جو سینکڑوں یا بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر دور موجود اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اہداف کو لاک کرنا ہے، بٹن دبا دینا اور انہوں نے نکل کے اہداف کی طرف چل جانا۔ ان میں جدید بیلسٹک اور کروز میزلز بھی ہوتے ہیں جو روایتی جنگی توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے حالیہ دنوں میں فتح 4 کا تجربہ کیا جس کی رینج 750 کلومیٹر بتائی گئی۔ اس کے ساتھ اپ گریڈڈ فتح 2 کا بھی تجربہ کیا جس کی رینج 400 کلومیٹر تک پہنچ چکے۔ یہ میزائل صرف فاصلے کی وجہ سے اہم نہیں بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بابر 3 کا بھی تجربہ کیا جو آپ دوست سے داغا جانے والا کروز میزل ہے اور اس کی رینج تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ یہ میزل مستقبل میں ان 8 چینی ساختہ ٹائپ 039B یوان کلاس سب میرین آپ دوزوں پر نصب کیا جائے گا جو پاکستان حاصل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بحری پہلو کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پاکستان صرف فضائی طاقت نہیں بڑھا رہا بلکہ سمندر میں بھی اپنے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کسی بڑے حملے میں زمینی یا فضائی اثاثے متاثر ہوں تو آپ دوزوں کے ذریعے جوابی کارروائی ہوگی۔ تو یہاں پر ہنگور کلاس سب میرین منصوبے کو پاکستان کی بحری تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلی آبدوز حال ہی میں پاک بحریہ کے حوالے بھی کی جا چکی ہے۔ اب اگر J-35 کی اہمیت کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے اثرات صرف بھارت تک محدود نہیں رہتے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ طیارے پاکستان کے
خلیجی خطے میں طاقت کے اظہار کی صلاحیت کو بھی بڑھائیں گے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان نے گزشتہ ماہ سعودی عربیہ میں اپنے لڑاکا طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا ہے، جس میں JF-17 جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ تعیناتی گزشتہ سال ہونے والے دفاعی معاہدے کے تحت کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ دراصل ایک بڑے اسٹریٹجک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ چین اور پاکستان کے دفاعی تعلقات اب صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت تک محدود نہیں ہے، بلکہ مشترکہ ٹیکنالوجی، مشترکہ پیداوار اور طویل المدتی عسکری انضمام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے کہانی صرف ایک نئے لڑاکا طیارے کی خریداری تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ پاکستان دراصل ایک طویل المدتی فضائی حکمت عملی پہ کام کر رہا ہے، جس کا مقصد صرف آج کی جنگ نہیں بلکہ آنے والے 10 سے 15 سال کے جنگی ماحول کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ تو پھر اسی تناظر کے اندر نیکسٹ جنریشن پلیٹ فارم کی بات اگر کی جائے تو اس میں صرف J-35 اسٹیلتھ فائٹر شامل نہیں تھا، بلکہ ایسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز بھی ہیں جنہیں مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کن ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ ان میں ہائپر سونک بوسٹ گلائیڈڈ وہیکلز بھی شامل ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ رفتار پہ سفر کرتے ہیں، منور کر سکتے ہیں، یعنی راستہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ روایتی فضائی دفاعی نظام کے لیے انہیں روکنا انتہائی مشکل ہے، اور اسی تناظر میں JF-17 کی اپ گریڈیشن کو بھی صرف ایک تکنیکی بہتری نہیں بلکہ 5th جنریشن صلاحیتوں کی طرف ایک عبوری مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی پاکستان اپنی موجودہ 4.5 جنریشن صلاحیت کو بتدریج اس سطح تک لے جانا چاہتا ہے جہاں وہ مکمل سٹیلتھ اور نیٹ ورک سینٹرک جنگی ماحول میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ تو یہاں ایک اہم اشارہ بھی ہے، پاکستان اب صرف بیرون ملک سے ہتھیار لینے پہ انحصار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اپنی سرکاری دفاعی صنعت کو بھی اس قابل بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مستقبل میں زیادہ جدید ٹیکنالوجی مقامی سطح پر تیار یا کم از کم مشترکہ پیداوار کے ذریعے حاصل کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کولیبوریشنز یعنی مشترکہ منصوبوں کا ذکر بارہا سامنے آ رہا ہے۔ یہی حکمت عملی جو ہے یہ ترکیے کے کان فائٹر جیٹ منصوبے میں بھی پاکستان کی شمولیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ گزشتہ سال بھارت کے ساتھ مختصر فضائی کشیدگی سے کچھ پہلے پاکستان اس پروگرام میں شامل ہوا، جسے ترکی کا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد صرف ایک ملک پہ انحصار نہیں کر رہا، بلکہ وہ مختلف ذرائع سے مستقبل کی فضائی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بعد میں اسلام آباد نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو 40 شینیانگ J-35 فائٹر جیٹس، KG-500 ایئر بورن وارننگ طیارے اور HQ-19 فضائی دفاعی نظام کی پیشکش کی تھی۔ یہ پیکج صرف لڑاکا طیاروں تک محدود نہیں بلکہ مکمل فضائی جنگی نیٹ ورک بنانے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر KJ-500 کی اہمیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس قسم کے ایئر بورن وارننگ طیارے دراصل فضا میں اڑتے ہوئے ریڈار ہوتے ہیں۔ یہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے دشمن کے طیاروں، ان کے میزلز اور ان کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ J-35 جیسے اسٹیلتھ فائٹر کو صرف تنہا نہیں بلکہ ایک مربوط فضائی نیٹ ورک کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دفاعی ماہرین کے مطابق یہی چیز بھارت کے لیے سب سے بڑی تشویش ہے۔ اسی موجودہ صورتحال میں مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر چین اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی، مگر ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں اسلحے کی جو دوڑ ہے وہ کس حد تک تیز ہو رہی ہے، یہ ہمیں ہمسائے پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی حکمت عملی دلچسپ ہے۔ انڈیا نے امریکی F-35 لائٹننگ 2 یا روسی سخوئی Su-57 خریدنے کی بجائے اپنے مقامی AMCA منصوبے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مقامی ترقیاتی منصوبے وقت لیتے ہیں، جبکہ پاکستان نسبتاً جلد سٹیلتھ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھارت نے فرانسیسی ڈیسالٹ رافیل طیاروں کی بڑی تعداد خرید کر اپنی 4.5 جنریشن فضائی طاقت میں اضافہ کیا۔ تعداد کے لحاظ سے بھارت اب بھی پاکستان سے آگے، مگر ماہرین کے مطابق سٹیلتھ ٹیکنالوجی اس عددی برتری کو جزوی طور پہ غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ پھر ریٹائرڈ بھارتی فضائی آفیسر ہیں وجندر ٹھاکر، انہوں نے یہاں تک کہا کہ صرف 2 یا 3 اسکواڈرن J-35 بھی بھارتی فضائیہ کے لیے بڑا چیلنج بن جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ سٹیلتھ فائٹر جیٹ کو زمین پر نصب ریڈار سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بھارت کو اپنے سخوئی Su-30M کے آئے طیاروں کا بڑا حصہ جو ہے یہ فضائی نگرانی اور ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کرنا پڑے گا اگر کبھی جنگ ہو دوبارہ۔ تو یہ دراصل جدید فضائی جنگ کی ایک اہم حقیقت ہے کہ اب جنگ صرف کتنے طیارے ہیں پر منحصر نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ منحصر ہوگی کہ کون دشمن کو پہلے دیکھ سکتا ہے، کون زیادہ دیر تک خود کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ کہ چین نے پاکستان کو J-10C دینے کا جو فیصلہ بھی اسی وقت کیا تھا جب بھارت نے رافیل طیارے حاصل کیے تھے۔ یعنی بیجنگ خطے میں فضائی طاقت کے توازن کو مسلسل مانیٹر کر رہا ہے اور اسی حساب سے اسلام آباد کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک محتاط پہلو ہے۔ بعض ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان مکمل طور پہ چین پہ انحصار بڑھائے گا تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب واشنگٹن نے پاکستان کے پرانے F-16 فیلکن جو طیارے ہیں
ان کی آپریشنل زندگی 2040 تک بڑھانے کے لیے اپ گریڈ پروگرام کی منظوری دی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی منظوری اسی دن سامنے آئی جب J-35 کے پہلے ایکسپورٹ ورژن کی رونمائی ہوئی۔ گویا پاکستان اس وقت بیک وقت دو مختلف دفاعی دنیاؤں کے درمیان کھڑا تھا، ایک طرف چینی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، دوسری طرف امریکی F-16 پروگرام، اور شاید یہی پاکستان کی موجودہ حکمت عملی کا اصل نقطہ ہے کہ مکمل انحصار کی بجائے مختلف طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھیں، اپنی صلاحیت کو اس مقام تک لے جائیں جہاں مستقبل کی کسی بھی جنگ میں وہ صرف دفاع نہ کرے بلکہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ برتری حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔